गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड फेसबुक फैमिली। मैं खुदाम यसु मसीह के अजीम पाक और दारी नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। और आज शाम किताब मुक़द्दस में से रूह कुदस की रहनुमाई में ज़बूर 89 की तिलावत करेंगे। और इसको जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जिस तरह से किताब मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर लफ्ज़ खुदा है वो खुदा बाप है, और जहाँ जहाँ पर लफ्ज़ खुदावंद है और वो यसु मसीह है अजीज़ो, और जहाँ जहाँ पर यहोवा है वो भी यसु मसीह अजीज़ो। इसलिए जब मैं इसकी तिलावत करूँगा ताकि हमारे पढ़ने के वसीले से वो जो मसला तसलीस अजीज़ो, जिसकी वजह से हम कलीसियाओं के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, क्योंकि लफ्ज़ तसलीस ने हम कर दिया है टुकड़े टुकड़े, हम मासूम मसीहों को लफ्ज़ तसलीस ने लफ्ज़ परस्त बना दिया है, हम मासूम मसीहों को तीन खुदाओं के मानने वाले बना दिया है, हम मासूम मसीहों को आपस में ही रूहानी जंग में घुसा दिया है, हम मासूम मसीहों को। और इसका हल खुदाम के रूह ने मुझे कलाम पाक में से सिखाया है। गौर से सुनिए, सब गौर कर सकते हैं। अगर किसी को कोई एतराज़ हो तो वो मुझे बाद में बता भी सकता है। तो मैं पढ़ता हूँ इसको। एतान इस राखी का मुश्किल, मैं हमेशा खुदावंद यसु मसीह की शफकत के गीत गाऊंगा। मैं पुष्ट पुष्ट अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि शफकत अब तक बनी रहेगी, तो अपनी वफादारी को आसमान में कायम रखेगा। मैंने अपने बरगजीदा के साथ अहद बांधा है, मैंने अपने बंदा दाऊद से कसम खाई है, मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तख्त को पुष्ट दर पुष्ट बनाए रखूंगा। सिला। आए खुदाम यसु मसीह, आसमान तेरे अजायब की तारीफ करेगा, मुकद्दसों के मजमा में तेरी वफादारी की तारीफ होगी, क्योंकि अफलाक पर खुदावंद यसु मसीह का नजीर कौन है। हालेलुया। सवाल है, फरिश्तगान में कौन खुदाम यसु मसीह की मानद है? ऐसा माबूद जो मुकद्दसों की महफिल में नहायत ताज़ीम के लायक है और अपने सब इर्द गिर्द वालों से ज्यादा मुहीब है। आए खुदावंद लश्करों के खुदा बाप यसु मसीह, ऐ यानी लॉर्ड यसु मसीह, तो इससे जबरदस्त कौन है? तेरी वफादारी तेरे चौगिर्द है। समंदर के जोशो खरोश पर तू हुक्मरानी करता है, तो उसकी उठती लहरों को थमा देता है। तूने राहब को मकतूल की मानद टुकड़े टुकड़े किया, तूने अपने कभी बाजू से अपने दुश्मनों को परगंदा कर दिया। आसमान तेरा है, जमीन भी तेरी है, जहान और उसकी मामूरी को तू ही ने कायम किया है। शमाल और जुनूब को पैदा करने वाला तू ही है। तंबूर और हारमोन तेरे नाम से खुशी मनाते हैं। तेरा बाजू कुदरत वाला है, तेरा हाथ कवी और तेरा दाहिना हाथ बुलंद है। सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद है, शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती हैं। मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है। आए खुदावंद यसु मसीह, जो तेरे चेहरा के नूर में चलते हैं, वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है और तेरे करम से हमारा सींग बुलंद होगा, क्योंकि हमारी सिपर खुदावंद यसु मसीह की तरफ से है और हमारा बादशाह इसराइल के कदूस की तरफ से। हालेलुया। उस वक्त तूने रोया में अपने मुकद्दसों से कलाम किया और फरमाया कि मैंने एक जबरदस्त को मददगार बनाया है और कौम में से एक को चुनकर सरफराज किया है। मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया, अपने मुकद्दस तेल से मैंने उसे मसा किया है। मेरा हाथ उसके साथ रहेगा, मेरा बाजू उसे तकवीत देगा, दुश्मन उस पर जबर ना करने पाएगा और शरारत का फरजान उसे ना सताएगा। मैं उसके मुखालफों को उसके सामने मगलूब करूंगा और उससे अदावत रखने वालों को मारूंगा, पर मेरी वफादारी और शफकत उसके साथ रहेंगी और मेरे नाम से उसका सींग बुलंद होगा। मैं उसका हाथ समंदर तक बढ़ाऊंगा और उसके दाहिने हाथ को दरियाओं तक। वो मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा बाप। हालेलुया। यसु मसीह मेरा खुदा बाप और मेरी निजात की चट्टान है, और मैं उसको अपना पिलौठा बनाऊंगा और दुनिया का शहंशाह। मैं अपनी शफकत को उसके लिए अब तक कायम रखूंगा और मेरा अहद उसके साथ ला तब्दील रहेगा। मैं उसकी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूंगा और उसके तख्त को जब तक आसमान है। अगर उसके फर्जंद मेरी शरीयत को तर्क कर दें और मेरे अहकाम पर ना चलें, अगर वो मेरे आइन को तोड़ें और मेरे फरमान को ना माने, तो मैं उनको छरी से खता की और कोरों से बदकारी की सजा दूंगा।
لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے ہٹا نہ لوں گا اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا. میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا. میں ایک بار اپنے قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں، اپنی قدوسی کی ختم، اپنی ہولینس کی قسم کھا چکا ہوں. میں داؤد سے جھوٹ نہ بولوں گا. اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا. وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا. سلا. لیکن تو نے تو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا. تو اپنے ممسوح سے ناراض ہوا ہے. تو نے اپنے خادم کے عہد کو رد کر دیا. تو نے اس کے تاج کو خاک میں ملا دیا. تو نے اس کے سب بالوں کو توڑ ڈالا. تو نے اس کے کلوں کو کھنڈر بنا دیا. سب آنے جانے والے اسے لوٹتے ہیں. وہ اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ بن گیا. تو نے اس کے مخالفوں کے دائنے ہاتھ کو بلند کیا. تو نے اس کے سب دشمنوں کو خوش کیا، بلکہ تو اس کی تلوار کی دھار کو موڑ دیتا ہے اور لڑائی میں اس کے پاؤں کو جمنے نہیں دیا. تو نے اس کی رونق اڑا دی اور اس کا تخت خاک میں ملا دیا. تو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دیے. تو نے اسے شرم آلودہ کر دیا ہے. سلام. اے خداوند یسوع مسیح، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا؟ تیرے قہر کی آگ کب تک بھڑکتی رہے گی؟ یاد رکھ کہ میرا قیام ہی کیا ہے. تو نے کیسی بطالت کے لیے کل بنی آدم کو پیدا کیا ہے؟ وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پاتال کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ سلام. یا رب، تیری وہ پہلی شفقت کیا ہوئی جس کی بابت نے داؤد سے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی. یا رب یسوع مسیح، اپنے بندوں کی رسوائی کو یاد کر. میں تو سب زبردست قوموں کی تانا زنی اپنے سینے میں لیا پھرتا ہوں. آئے خداوند یسوع مسیح، تیرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے، تیرے ممسوح کے قدم قدم پر کیسی تانا زنی کی. خداوند عبدالآباد مبارک ہو. آمین ثم آمین. عزیز، جو 52 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، میں خدا کی شکر گزاری کرتا اور اس کے نام کو مبارک کہتا ہوں. عزیزوں، بہت سے اس کے اندر سے میسیجز میں 2024-25 میں اس کے اندر دیے ہیں. آج اس چیپٹر کو پورا پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. مشکل جو ہے عزیزوں، جس کا مطلب ہے کہ ایک انسان جو ہے ایک گلا شکوہ اپنے خداوند سے کر رہا ہے اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو وہ بھول گیا ہے، جو وعدہ تو نے کیا تھا وہ تو بھول گیا ہے. تو نے داؤد کے ساتھ ایک وعدہ کیا، لیکن اب داؤد تو یہاں پر لکھا ہے کلام میں، وہ تو ہار رہا تھا، اس کا تاج بھی خاک میں ملا دیا. تو نے تو اسے شہنشاہ ٹھہرایا تھا، لیکن یہ کیا ہوا؟ عزیزو، آج بہت سی قومیں اکٹھی ہو کر کے، بلکہ ایک قوم نے، میں نے آج ایک خبر پڑھی، کسی خادم کے منہ سے سنی کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے اور قسم کھائی ہے کہ ہم یروشلم کو اپنا اس پر قبضہ کر لیں گے. ہم یروشلم کو قبضہ کر لیں گے. ایک طرف خداوند کہتا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ میں تیرے تخت کو عبدالآباد قائم رکھوں گا. میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا، لا تبدیل جو تبدیل نہیں ہو سکتا. میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا اور اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کر دیں گے. اگر فرزند، اس کی جو اولاد ہے، وہ اس کی شریعت کو ترک کر دے تو تب تو عزیزو پھر اس کا نہ ان کے پاس حکومت رہے گی، نہ ان کا تخت رہے گا. جب تخت نہیں تو حکومت ہی نہیں عزیزو. لیکن خدا فرماتا ہے کہ میرا عہد تیرے ساتھ ابدی ہے، ابدی ہے. لیکن آگے جا کر خدا کا بندہ گلے شکوے کر رہا ہے. آپ نے دیکھا 70 سال کی غلامی میں چلے گئے بنی اسرائیل، 40 سال عزیز و فلسطینیوں کی غلامی میں چلے گئے، پھر 70 سال غیر قوموں کی عزیز و پوری دنیا کے اندر تتر بتر ہو گئے. لیکن کیا یہ کلام صرف یہودیوں کے لیے ہے؟ کیا یہ کلام میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے بھی عزیز ہو. ہاللیلویا.
کیا خدا باپ صرف یہودیوں کا ہی خدا ہے؟ کیا وہ ہمارا نہیں ہے؟ اگر وہ ہمارا نہیں ہے تو ہم کیوں کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ کلام پاک میں لکھا ہے کہ بے شک وہ ہمارا بھی ہے۔ اب جو کوئی بھی اس کلام پر عمل کرے گا عزیزو، پانی اور روح سے پیدا ہو جائے گا، یا روح القدس اور پانی سے دل کا ختنہ کروا لے گا، وہ ایک روحانی حقیقی یہودی بنتا ہے، اور اس کے ساتھ خدا کا پکا وعدہ ہے، وہ کوئی بھی ہو، غیر قوموں، کیونکہ غیر قوموں کا بھی وہی خدا اور خداوند ہے جو ان کا ہے۔ اب ایک ہی قانون ہے، یہ نہیں کہ اس کے لیے کچھ قانون ہو، ہمارے لیے کچھ ہو۔ اب عزیزو، جو قانون ہے ببلیکل، وہ سب کے لیے ایک ہے۔ اب وہ بھی راست بازی کے کلام پر عمل کرنے کے وسیلے سے حقیقی یہودی بنیں گے، اور ہم بھی اسی طرح سے۔ تو ہمیں جب اس کے کلام پر عمل کریں گے تب عزیزو ایسی برکت ملے گی کہ ہم دشمنوں سے بچے رہیں گے۔ دشمن کون ہے اب ہمارا؟ اب ہمارا دشمن عزیزو ابلیس ہے، اب کوئی لوگ نہیں ہے۔ ابلیس ہمارا دشمن ہے، جو ہمیں پتال کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، جہنم کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہ کر موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پتال کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ کون بچا سکتا ہے عزیزو؟ عزیزو، وہ کون سی کلیسیا ہے جو جہنم میں نہیں جائے گی؟ وہ عزیزو بائبل مقدس میں سرگرم کلیسیا کو کہا گیا ہے۔ وہ اس پر جہنم کے دروازے بند ہیں۔ اس میں نہ کوئی کیتھولک ہے، نہ کوئی پروٹیسٹنٹ ہے، نہ کوئی پینٹیکوسٹل ہے، نہ کوئی آرتھوڈکس ہے، نہ سلویشن آرمی ہے، نہ یہوہ وٹنس ہے، نہ کوئی۔ جو کوئی بھی سرگرم کلیسیا ہوگا عزیزو، جو روح کے مذہب میں رہ رہا ہے، روح کے وسیلے سے جی رہا ہے، روح کا پانی پیتا ہے، ہر روز اپنے اس روحانی پودے کی عزیزو خوراک کو لیتا ہے، ہاللیلویا، وہ عزیزو وہ گناہ نہیں کرتا ہے، وہ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، جس کا مطلب ہے جہنم ہے۔ جب گناہ ہی نہیں زندگی میں تو پھر جہنم میں کیوں ہم جائیں گے؟ ہماری دعا ہے کہ عزیزو روئے زمین پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے، جہنم کے دروازے بند رہیں ہم سب کے لیے، اور ہم سب ہیون میں جائیں، آسمان کی بادشاہی میں جائیں، نئے یروشلم میں جائیں۔ ہاللیلویا، ہماری دعا ہے۔ اور جب زمین پر آپ اور اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، میں اور آپ، تو وہی جو عزیز و فردوس ہے، خداوند کی حضوری اور معموری ہے، زمین پر بھی ہمارے لیے ہے۔ ہم زمین پر عزیزو چلتے پھر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر خداوند کی بادشاہی ہے، اس کا کلام ہے، اور ہم اس ہیون کے اندر رہ رہے ہیں۔ زمین پر ہمارے لیے وہ ہیون ہے، وہ فردوس زمین پر ہے، ہم زندگی میں اس سے حظ اٹھا رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ اس کے کلام کے مطابق چلیں، اور شکر ہو کہ پاک روح نے ایسا کرنے کا فضل دیا ہے کہ ہم روح کے وسیلے سے جی رہے ہیں، روح کا مسے کے وسیلے سے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اس پروٹیکشن کے اندر ہے۔ وہ ابلیس سے ہمیں ہماری ڈھال اور سپر بن جاتا ہے۔ ہاللیلویا، نجات کا ہتھیار بھی ہمارے پاس ہے، سپر بھی ہمارے پاس ہے۔ ہماری کمر جو ہے وہ راست بازی سے کسی ہوئی ہے، راست بازی کے ہاللیلویا، سینہ جو ہے سونے کے سینہ من سے جکڑا ہوا ہے عزیزو، راست بازی کا شیلڈ ہمارے سینے پر ہے۔ ہاللیلویا، پاؤں میں صلح کی خوشخبری تیاری کے جوتے عزیزو، ہیلمٹ آف سلویشن ہے۔ اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے عزیزو کہ ہماری لڑائی کسی ملک اور قوم کے لیے نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی ملک پر قبضہ کرنا، نہ ہی مسیح نے کسی زمین پر قبضہ کیا عزیزو۔ جو عزیزو خداوند کے فیصلے ہیں بنی اسرائیل کے لیے، وہ ان کے لیے اٹل ہیں۔ خداوند ان کی حفاظت کرے گا اگر ساری دنیا میں ان کے خلاف ہو جائے۔ یروشلم عزیزو لکھا ہے کہ وہ ڈگمگا جائے گا، لیکن خداوند جو ہے خود خروج کر کے ان کی حفاظت کرے گا، ان کو بچائے گا۔ کوئی بھی اس کا ساتھ نہ دے، کوئی دنیا کی سپر پاور بھی، پاؤں میں جے کر ہر بھی اور پہاڑ بھی اس کا ساتھ نہ دیں۔ اس کا یہوہ پاک خدا، ہاللیلویا، غیور خدا، ایڈونائی رب الافواج، وہ جنگ کرے گا، اور جس کی طرف یہوہ پاک خدا ہے، یسوع مسیح ہے، اس سے وہ جنگ کدی نہیں ہارتا، وہ جنگ کدی نہیں ہارتا۔ جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ پاک خدا یسوع مسیح، وہ جنگ کدی نہیں ہار دے عزیزو۔ No power on this planet could, would, should destroy Israel. No can defeat him. Hallelujah. یسوع مسیح کے نام سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے، کئی بار آزمایا ہے شیاطین نے ہم کو، اسرائیل کو کئی بار شیطانوں نے گھیرا ہے، لیکن روح القدس کے وسیلے سے انہوں نے شیطان کے سر کو کچلا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہمارا خدا ہماری جنگیں لڑتا ہے، وہ جنگ میں زور آور ہے۔ ہاللیلویا،
तलवारें भी अजीजों अगर वो मांद पड़ जाएंगी और हार जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह के वसीले से हमारी रूहानी जंग में हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। हमारे पास फतह से बढ़कर गलबा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन के नाम से आमीन, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो आमीन है, सच्चा है, बारहक गवाह है और सारी खलकत का मबदा है, द रूलर ऑफ ऑल यूनिवर्स और हालेलुया और द सोर्स ऑफ ऑल यूनिवर्स और द मेकर ऑफ ऑल यूनिवर्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ आपके कलाम के लिए, रूल कुदस के लिए जो मुझे कलाम सिखाता है और मैं तेरे बच्चों के साथ मिलकर सीखता हूँ। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन।